2007 میں جب یہ وی ایس ایس کی اسکیم لانچ کی گئی ہے، اس وی ایس ایس کی اسکیم کو لانچ کرنے کے مقصد کے تحت پیچھے ایک لمبے عرصے سے جو رائٹس تھے جو پی ٹی سی ایل کے ورکرز کے ان کو محروم رکھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ہڑتال جو ہے اس وی ایس ایس کے بعد بھی جو ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو چکی تھی، جو مایوسی کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی، اس ساری صورتحال کے اندر پھر ایک چھوٹی سی اسٹرائک کا آغاز ہوا تھا جس کے اندر آپ کا بھی ایک رول بن رہا تھا. اس کے بعد کامریڈ منظور کا بھی جو ہے اس میں ایک بعد میں ان کی بھی ایک پینیٹریشن نظر آتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایز دیر واز اے بگ فرسٹریشن آفٹر the VSS and the privatization, and all the workers were frustrated, but because there was a long time in which the workers of the PTCL, they were deprived of their rights, and their due rights were not given to them. So a small strike was started in which you were playing one of the leading role, and Comrade Manzoor was also there. He also penetrated in that. So what do you say about that? یہ جو 2008 میں اسٹرائک پی ٹی سی ایل میں شروع ہوئی، اس کا اس طرح سے ہے کہ پی ٹی سی ایل کے اندر ایک سے زیادہ طرح کا پے اسٹرکچر بھی ہے اور سروس اسٹرکچر ہے، جس میں ایک این سی پی جی نیو کمپنسیشن پے گروپ کے نام سے 7,800 لوگ وہ پی ٹی سی ایل کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ جب وی ایس ایس ہوا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ریگولر ملازمین جو ٹرانسفرڈ امپلائی تھے ان کو اس طرح سے نکال دیا گیا ہے تو ہمارا فیوچر غیر محفوظ ہے. تو اس طرح ان کے ایک چھوٹے گروپ نے اپنی سروسز کو ریگولرائز کرانے کے لیے تقریباً 250 سے 300 کے درمیان لوگوں نے پی ٹی سی ایل ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک پروٹیسٹ احتجاجی کیمپ لگایا، اور اس کیمپ کے اندر وہ بیٹھ گئے احتجاج پہ، اور ان کی ایک کمیٹی نے ہم سے بھی رابطہ کیا، دوسروں سے بھی رابطہ کیا کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں. ہم As there are 2 or 3 different services structure or the employment structures in PTCL, like NCPG, New Compensation Pay Group. So there are also transferred employed who work on the terms and conditions of the government. So when these NCPG workers, when they saw the condition of those regular workers, so they thought that there is not any other way except to fight against this all, and we can just get our rights with the fighting. So 250 or 300 workers came out of the organization or institution, and they set up protest against PTCL headquarter, and then they made a committee which contacted with all of the trade unions, and they contacted with us also, that come and help us. Where did this take place? PTCL headquarter, Islamabad. Yeah. اور اس کے بعد ہم نے ان سے مذاکرات کیے اور انہوں کو کہا کہ جس طرح سے آپ کا مستقبل غیر محفوظ ہے، اسی طرح سے پی ٹی سی ایل کے ریگولر ملازمین جو ہیں ان کے حقوق بھی 2005 سے سلب کیے ہوئے ہیں. تو آپ اپنے مطالبات کے ساتھ ہمارے مطالبات کو بھی جوڑ دیں، ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. اور ہم نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور ان کی سولیڈیرٹی کے لیے ان کے ساتھ ان کی اسٹرائک میں بیٹھ گئے. When that committee started dialogue with us, and we told them that if you think that you are the only workers, we don't think so, because there are other workers as well. So you should put the demands of those workers in your agenda, so we will come to help you. And then we did a press conference, and after that we went to sit in the protest. اس کے بعد پروٹیسٹ جو تھا وہ چونکہ اس کا ایجنڈا جو تھا وہ 7,000
800 ملازمین کی ریگولرائزیشن کا تھا، اس لیے پی ٹی سی ایل کے ریگولر ملازمین نے پوری طرح سے اس میں حصہ نہ لیا، اور وہ ایک جگہ پہ تھا، پورے ملک کے جو ہمارے آفیسز ہیں ان میں نہیں تھا، ایک جو اسٹیشن پہ تھا. تو اس لیے پی ٹی سی ایل مینجمنٹ نے ان ملازمین کو جو ادارے سے ڈسمس کرنے کے لیٹرز ایشو کرنا شروع کر دیے، جس پر ہم نے کامریڈ منظور سے جو اپروچ کی ایک کمیٹی نے، اور وہ انہوں نے ہماری آواز کو اٹھایا. وہ ہمارے پروٹیسٹ کیمپ میں آتے رہے، ریگولرلی آتے رہے، اور انہوں نے ہماری آواز جو ہے وہ میڈیا تک اور اداروں تک پہنچائی کہ یہ ان کا حق ہے، ان کو دیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ when we sat in the protest, because the agenda was so specific that it could cover only 8,500 or 700 workers' rights. That's why all of the workers of PTCL did not come in participating in that protest. So we were pulled in such a condition that management has started to issue the dismissal and the suspension letters to the workers. That's why we contacted with the Comrade Manzoor to help us. Then he started our voice through media, and he conveyed the messages to all of other trade union leaders, trade unions, and the different institutions, and they started to help us. اور ہماری وہ جو He started to help us. ہماری جو پروٹیسٹ تھا وہ چونکہ طویل ہوتا جا رہا تھا، اور ہمارے پاس فنڈز وہاں سٹے کرنے کے اور اتنے لوگوں کے کھانے کے، تقریباً 500 لوگوں کا 3 وقت کا کھانے کا، اور ان کی جو دوسری ضروریات تھیں اس کے لیے ہمارے پاس فنڈز ختم ہو گئے تھے. ہماری سیلریز جو تھیں وہ بند کر دی گئی تھیں. تو اس سلسلے میں کامریڈ منظور نے دوسری ٹریڈ یونین سے ہمارے لیے یہ ہیلپ کرائی کہ ہمیں کھانے بعض اوقات کھانا، ایک وقت کا کھانا مہیا کیا گیا، ہمارے لیے فنڈز کیے گئے تاکہ ہماری یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ سسٹین کر سکے اور وہ تواتر کے ساتھ چل سکے اپنے رائٹس کے لیے. Because the protest was going on, it was linger on, it was prolonged, and as our salaries were stopped and suspensions were also made, so we were in such a condition that we didn't have so much money in our pockets that we could have our breakfast, lunch, or the dinner. So Comrade Manzoor also helped in this section, that he requested all of other trade unions that they gave us the lunch or the breakfast or anything in food in different timings, or he also tried to generate the fund for that for those people, that they could sustain in the protest and protest could not be defeated. اس کے بعد حکومت پاکستان نے، لیبر منسٹری نے ایک خط لکھا ان ملازمین کی ہڑتال کو جائز سمجھتے ہوئے منسٹری آف آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، کہ جو یہ ملازمین ہیں یہ 1996 جو ریسٹرکچرنگ آرڈیننس ایشو ہوا تھا اس سے پہلے کے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، ٹرانسفرڈ امپلائی کے زمرے میں آتے ہیں، اور لہٰذا ان کو بھی انہی کی طرح ریگولر کر دیا جائے. این سی پی جی نام کا کوئی پاکستان میں کوئی اور پے اسٹرکچر نہیں ہے، یہ ایک امتیازی پے اسٹرکچر ہے. اس کو ختم کر کے لیبر منسٹر خورشید شاہ نے وہ لیٹر آئی ٹی منسٹر کو لکھا. اس وقت کے آئی ٹی منسٹر قمر زمان قاہرہ نے پریزیڈنٹ پی ٹی سی ایل کو جب وہ خط لکھا تو ہم نے اس وقت یہ پروٹیسٹ کو